الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت 7 دن کا حج و عمرہ کورس جاری ہے، جس کا آج 3rd لیکچر ہے. گزشتہ 2 لیکچر بڑی اہمیت کے حامل تھے. جن لوگوں نے سماعت کیا وہ یقیناً اس کی اہمیت کو جان گئے ہیں، اور ابھی اگر وہ افراد جو نئے ہم سے جڑ رہے ہیں اور نئے ہمارے پیج پر آ رہے ہیں تو ان سے عرض ہے کہ ہمارے اسی فیضان آن لائن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج پر وہ دونوں جو سابقہ ہمارے لیکچرز ہوئے وہ موجود ہیں، تو وہاں سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو لیکچر آج کا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، تو اس میں آپ اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے. کوشش یہ کیجئے صرف سنا ہی نہیں بلکہ جو اہم چیزیں ہوں اس کو نوٹ بھی کر لیں، قلم اور کاغذ بھی لے لیں، تاکہ وہ چیزیں جو یہاں پر ہم سنیں تو اس کو نوٹ بھی کر لیا جائے، اور اگر کبھی ہم بھول بھی جائیں تو وہ اس میں یادداشت میں ہماری آ جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لیکچر کے اختتام پر آخری 10 منٹ پر ہم کو کریں گے کچھ آپ کے سوالات بھی شامل کر لیں. تو آپ میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ کمنٹس باکس کے اندر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو جوابات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری حج تربیتی نشست کی آج جو ہے وہ تیسرا کورس کا آج تیسرا سیشن ہے. آج انشاءاللہ حج کی اقسام کے بارے میں اور احرام سے متعلق بتایا جائے گا. سب سے پہلی بات حجاج کرام کو یہ سمجھنی چاہیے کہ عام طور پر تو عوام یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اور واقعی آپ حج پر جا رہے ہیں، لیکن بطور احرام باندھنے کے جو ہے وہ حج کی 3 قسمیں ہیں. اب سب سے پہلے جو بھی حاجی ہے اس کو یہ تعین کرنا ہے کہ اس کو ان 3 قسموں میں سے کون سا حج کرنا ہے. پہلی قسم ہے حج تمتع. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں یعنی 8 ذی الحجۃ الحرام کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. جیسے ابھی سے پاکستان سے جیسے فلائٹیں جا رہی ہیں، دنیا بھر سے فلائٹیں آ رہی ہیں، حجاج کرام مکہ المکرمہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یہ سب حجاج کرام حج کے لیے ہی جا رہے ہیں. لیکن ان کو جب اپنے گھر سے نکلنا ہے تو ان کو احرام باندھنا ہے. چونکہ اگر یہ ڈائریکٹ ان کی فلائٹ جو ہے وہ ان نے مکے جانا ہے تو اب یہ جدہ اتر کر ڈائریکٹ مکے جائیں گے، اور یہ میقات کو کراس کریں گے مکے جانے کی نیت سے، تو ان پر احرام ضروری ہے. اب یہ اگر حاجی ابھی سے ہی حج کا احرام باندھ لے تو پھر جب تک حج نہیں ہوگا تو یہ احرام میں رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو آفاقی ہوتا ہے، آفاقی کی اصطلاح ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کی ہے، یعنی جو میقات سے باہر سے آنے والا ہوتا ہے وہ جب مکہ شریف جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے. وہ حج ہی کرنے جا رہا ہے لیکن یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو حج کو کافی دن باقی ہیں. تو وہ پہلے عمرے کا احرام باندھے گا اور پھر وہاں پر جا کر عمرہ ادا کرے گا. عمرے کے ارکان سارے ادا کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا. یوں پہلے اس نے عمرہ کیا اور پھر جب 8 ذی الحجۃ الحرام آئے گی تو وہ حج کا احرام باندھے گا. تو اب گویا کہ اس نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھا لیے کہ عمرے کی عبادت بھی اس نے حاصل کر لی اور حج کی
جو ہے وہ فضیلت بھی اور حج کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی جس میں عمرہ بھی ہو اور جس میں حج بھی ہو، اور دونوں ساتھ ہوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے عمرہ کرے اور پھر عمرے کے احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور جو حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متمتع، یعنی تمتع کرنے والا۔ دوسری قسم حج کی ہوتی ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا۔ اس حج میں بھی عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں جب حاجی حج قران کرنا چاہے گا تو وہ جب احرام کے بعد نیت کرے گا تو وہ حج تمتع کی طرح صرف عمرے کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت ایک ساتھ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے گا۔ یعنی اس کا یہ جو احرام ہے یہاں سے جاتے ہوئے، اس احرام میں وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے گا کہ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے ساتھ میں نے حج کی نیت کی۔ اب یہ جب حاجی صاحب مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم جو ہے وہ اصطلاحات میں بتایا جا چکا ہے، یہ استقبالیہ طواف ہوتا ہے خانہ کعبے کا، اور پھر اس کے بعد عمرے کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور عمرے کا طواف کرنے کے بعد سعی کرنے کے بعد یہ قارن جو ہوتا ہے، قران کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ حلق یا قصر نہیں کرواتا ہے، کیونکہ اس کا احرام ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اس نے عمرے کی ادائیگی کی ہے۔ اس نے عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ہی اسی احرام میں حج کی ادائیگی کی بھی نیت کی تھی۔ تو جب یہ حج کی ادائیگی کر لے گا، حج کے ارکان ادا کر لے گا، تو اس صورت میں جب جو ہے یہ قربانی کرنے کے بعد حلق کروائے گا تو اس وقت یہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئے گا۔ تو اب تمتع میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، قران میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تمتع میں عمرے کی پہلے جانے والا عمرے کی ہی صرف نیت کرے گا، جب احرام باندھے گا عمرے کی نیت کرے گا، عمرہ پورا کر لے گا، حلق قصر وغیرہ کرانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے بالکل باہر ہو گیا، اب سادہ کپڑے اپنے جو روٹین کے لباس ہے وہ پہن کر مکہ المکرمہ میں آئے جائے، عبادت کرے کعبہ شریف میں، اور اس کے بعد حج کا احرام۔ تو اس میں بھی عمرہ اور حج، لیکن پہلے عمرے کا احرام جو ہے وہ پابندیاں اس کی ختم ہو گئی عمرہ ادا کرنے کے بعد، پھر حج کا احرام۔ لیکن قران میں یہ ہے کہ جو عمرے کا احرام اور حج کا احرام ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، احرام بدستور اسی طرح باقی رہے گا، اور پھر حج کرنے کے بعد جو ہے وہ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب احرام کھلنے کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت یعنی قربانی اور حلق کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر حج جو ہوتا ہے یہ حج افراد ہوتا ہے۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کا احرام نہیں ہوتا ہے، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ حج جو ہے وہ عام طور پر جو حرم شریف میں رہنے والے ہیں یا حلی جو ہیں، حل میں رہنے والے ہیں، یہ بھی اصطلاح ہے، یعنی حرم شریف سے باہر اور میقات کے اندر جو رہنے والے ہیں، جیسے جدہ میں رہنے والے یہ حلی ہیں۔ تو عام طور پر حج افراد یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ 8ویں ذی الحجہ کو یہ چونکہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع اور حج قران کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ جو حرم میں رہنے والے ہیں اور حل میں رہنے والے ہیں، یہ حج افراد ان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صرف حج کا احرام باندھیں گے اور حج کے ارکان ادا کریں گے، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب احرام کی پابندی ختم ہوگی تو اس وقت ان کا احرام ختم ہو جائے گا۔ تو یوں 3 حج ہوئے، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ سب سے افضل جو ہے وہ حج قران ہے، کیونکہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ مشقت بھی زیادہ ہے، اس اعتبار سے
کہ یہاں سے جو احرام پہن کر گیا، عمرہ کیا، اور پھر حج کے افعال ادا کرنے کے بعد، ارکان ادا کرنے کے بعد پھر جا کر احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، تو یہ افضل ہے، اور اس کے بعد تمتع، اور اس کے بعد افراد۔ تو یہ تینوں حج کی قسمیں ہوئیں۔ اب یہاں پاکستان سے جو جا رہے ہیں، تو اب عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جب وہ احرام باندھتے ہیں، اگر انہوں نے حج کی نیت کر لی ہے تو پھر یہاں سے حج کی نیت کر لینے سے یہ ان کا حج افراد ہوگا، اور جب تک حج ادا نہیں ہوگا یہ اس وقت تک احرام میں رہیں گے، احرام کی پابندیوں میں رہیں گے، اور جب حج ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے حج کے تکمیل کے بعد جب احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی، جو مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، تو پھر تب جا کر یہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوں گے۔ لیکن پاک و ہند سے یا آفاق سے، یعنی میقات سے باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر عمرے کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہر حاجی کو فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس نے کون سا حج کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے، یا حج قران کرنا ہے، یا حج افراد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حج کی اقسام کے بعد جو ہے وہ حج تمتع کا ایک مختصر جائزہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہوگی کہ حج تمتع میں کون کون سے افعال کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج تمتع میں سب سے پہلے جو ہے وہ عمرے کا احرام لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو عمرے کا احرام، یہاں سے جاتے ہوئے آپ عمرے کا جو ہے وہ احرام کی نیت کریں گے، وہاں جا کر عمرہ اور سعی دونوں کریں گے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے سعی کر لی تو پھر آپ حلق اور قصر کریں گے، یعنی یا تو حلق کریں گے یا قصر کریں گے۔ حلق کرنا یہ افضل ہے۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال، سارے سر کے بال استرے سے یا ریزر سے مونڈ دینا، اور قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو ایک پورے کے برابر، اپنے چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر کم کر دینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ تو اب سعی کرنے کے بعد جو عمرے کا احرام باندھنے والا ہے حلق کر لے، یہ افضل ہے، اور سرکار نے اس کو 3 بار اس کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب اگر وہ قصر بھی کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ عمرے کے احرام سے باہر آ جائے گا، یعنی عمرے کا احرام جو ہے وہ حلق اور قصر کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 4 نمبر پر، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو اس کو حج کا احرام جو ہے وہ باندھنا ہے، اور پھر حج کے جو مناسک ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں، اور پھر اس نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر دونوں میں سے کوئی ایک کرے گا، تو اب یہ حج کے احرام بھی جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حج قران، حج قران میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ مختصر اس کا جائزہ بیان کیا گیا ہے کہ حج قران میں جو ہے وہ جب احرام یہاں سے ہم احرام کی نیت کریں گے تو اس میں حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اوپر والے تمتع میں یہ تھا کہ عمرے کا احرام باندھیں گے، یہاں پہ یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کے احرام کی نیت کریں گے، اور پھر جب مکہ پاک پہنچیں گے تو سب سے پہلے کعبہ شریف کا ایک طواف کریں گے، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، یہ سنت ہے، یہ عمرے کا طواف نہیں ہے، یہ طواف قدوم ہے، عمرے کے طواف سے پہلے ایک استقبالی طواف ہے، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمرے کا طواف کریں گے، اس کے بعد سعی کریں گے، لیکن سعی کرنے کے بعد حلق اور قصر قارن نہیں کرے گا، قران کرنے والا حلق یا قصر نہیں کرے گا، بلکہ بدستور احرام اس کا باقی رہے گا، احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہے گا۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو اب یہ حج کے لیے روانہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا احرام تو پہلے سے ہی موجود ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ قربانی بھی کرے گا، اور پھر حلق اور قصر، حلق یا قصر کروانے کے بعد یہ احرام کی
پابندیوں سے باہر ہو جائے گا۔ حج افراد والے کو کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں؟ حج افراد والا جب جو ہے وہ احرام جو ہے وہ پہنے گا تو اس وقت یہ حج افراد کی نیت کرے، صرف حج کی نیت کرے گا، عمرے وغیرہ کی کوئی بھی نیت نہیں کرے گا۔ آفاقی حاجی کے لیے طواف قدوم ہوتا ہے اور پھر یہ حج ادا کرے گا۔ حج ادا کرتے ہی یہ جب مناسک سارے ادا کر لے گا تو اس کے بعد یہ حج کی جو اس نے احرام باندھا تھا یہ حلق اور قصر کروانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا۔ یہ حج کی اقسام تھی، اور حج کی اقسام کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مختصر جائزہ بیان کیا گیا تھا کہ حج تمتع میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، حج قران میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور حج افراد میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب آئیے احرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ بھی یہی تھا، پہلے حج کی اقسام اور اس کے بعد احرام سے متعلق احکام۔ اب جب ہم احرام باندھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ احرام ہم جو پاکستان سے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ میقات سے باہر سے جا رہے ہیں، چاہے وہ مدینہ سے جا رہے ہیں، عراق سے جا رہے ہیں، شام سے جا رہے ہیں، میقات کے باہر سے جو آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے جو بھی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جیسے حجاج کرام یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ یہاں سے جاتے ہوئے اولاً عمرے کا احرام باندھیں گے، تو سب سے پہلے ان کو کون سے کام کرنے ہیں؟ دیکھیے کہ جو ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اچھی طرح جو ہے وہ غسل کر لے اور اپنے جسم کے جو فالتو بال ہیں ان بالوں کو بھی زائل کر دے۔ اچھی طرح نہانے اور غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر بھی خوشبو لگا لے، اپنے احرام پر بھی خوشبو لگا لے۔ جی ہاں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر بھی خوشبو لگانا جائز ہے اور احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگانا جائز ہے۔ تو جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو اب آپ ایسا کریں کہ جو احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے تہبند کی صورت میں استعمال ہوتی ہے اور ایک چادر اوپر لپیٹی جاتی ہے، لیکن وہ اس سے نہ سر چھپایا جاتا ہے نہ منہ چھپایا جاتا ہے، یہ مردوں کا احرام ہے۔ اب جو ہے وہ مرد جو ہے وہ احرام انہوں نے پہن لیا، تو اب احرام پہننے کے بعد جو ہے اب جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد احرام میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں، یہ میں نے مختصر تعارف بیان کر دیا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے احرام میں لکھا ہوا ہے میقات۔ میقات کا احرام میں کیا عمل دخل ہے اس کو دیکھیں گے، احرام کا لباس کیا ہوتا ہے، پھر احرام کے بعد کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر احرام کی پابندیاں کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اب دیکھیں میقات آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، یہ پچھلی نشست میں بتایا جا چکا ہے کہ کعبہ شریف کے گرد آپ یوں سمجھ لیں کہ دو دائرے ہیں، دو حدودیں ہیں، ایک حدود حرم ہے، یہ کعبہ شریف سے جو ہے وہ چاروں طرف کئی کلومیٹر پر یہ پھیلی ہوئی ہے اور یہ چاروں طرف یہ حدود حرم کہلاتی ہے، اور یہ جتنا بھی ایریا اس حدود کے اندر ہے یہ حرم کا ایریا قرار پاتا ہے۔ اور پھر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک دائرہ بڑا ہے، اور وہ جو بڑا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں میقات، اور یہ میقات بھی چاروں طرف سے ہیں، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں ایک طرف لکھا ہوا ہے یلملم، یہ یلملم یہ میقات ہے، اس کے ساتھ یہ نیلا جو کلر ہے یہ سمندر کو شو کر رہا ہے، کیونکہ جو یلملم کی میقات ہے یہ در حقیقت یہ یمن والوں کے لیے ہے اور یہ سمندر کے اندر ہے، اور جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ اس کی محاذات سے گزرتے ہیں، یعنی اس کے مقابل سے گزرتے ہیں۔ تو یلملم یہ بھی میقات ہے، اور جو ریاض سے آنے والے ہیں السیل الکبیر یہ بھی میقات ہے، ذات عرق یہ بھی میقات ہے، جوفا یہ بھی میقات ہے، ذوالحلیفہ یہ بھی میقات ہے، یہ ساری میقاتیں ہیں۔ اب ان میقاتوں سے
جو باہر سے آنے والا، یہ جو جگہیں لکھی ہوئی ان کو میقات کہا جاتا ہے۔ اب ان سے جو باہر سے آنے والا ہے حاجی، چاہے وہ حج کے لیے آ رہا ہے یا عمرے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے اس میقات سے گزرتے ہوئے اس نے جانا ہے مکہ پاک۔ ہاں، اگر میقات سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ اس نے مدینہ پاک جانا ہے تب تو اس کو احرام کی حاجت نہیں ہے، یا سعودیہ کے کسی بھی دوسرے شہر میں جانا ہے، ریاض میں جانا ہے، یا جو ہے وہ طائف میں جانا ہے، یہ سارے شہر وہ ہیں کہ جو میقات سے باہر ہیں، یا میقات کے اندر ہی جانا ہے لیکن مکہ پاک نہیں جانا، جدہ میں جانا ہے، وہیں پہ ہی جانے کا ارادہ ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص میقات کو کراس کرے مکہ پاک جانے کی نیت سے۔ تو جن کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ جا رہی ہوتی ہے، اگرچہ کہ فلائٹ جدہ جا رہی ہوتی ہے لیکن انہیں جانا مکہ ہی ہوتا ہے، ان کا مکہ ہی جانے کا ارادہ ہوتا ہے، جدہ میں ان کو ٹھہرنا نہیں ہوتا بلکہ جہاز سے اتر کر فوراً مکہ ہی جانا ہوتا ہے۔ تو اب جو مکہ شریف جا رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ، اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کی نیت کر لیں، یعنی چادریں تو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اگر نہیں پہنی ہوئی ہیں تو میقات سے پہلے احرام کی چادریں پہن لیں۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد میقات کراس کرنے سے پہلے جو ہے وہ اگر عمرہ کرنا ہے جا کر تو عمرے کی نیت کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے اور عمرے کا احرام باندھا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ یا حج افراد کی اگر نیت کی ہے تو حج افراد میں صرف جو ہے جو احرام ہوتا ہے وہ حج کا ہوتا ہے تو حج کی نیت کریں گے۔ اگر حج قران کی نیت ہے تو عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ نیت کر لیں گے، لیکن یہ نیت کب کرنی ہے؟ میقات سے پہلے کرنی ہے۔ یہاں سے پاکستان سے جو حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کو عام طور پر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ گھر سے ہی احرام کی چادریں باندھ لیں، گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر پہننا، یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یلملم جو ہے وہ جدہ پر جب جہاز لینڈ کرنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی 10-15 منٹ پہلے غالباً جو ہے یہ مقام آتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لیجئے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں جو ہے وہ احرام کی چادریں پہن لیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ احرام جو ہے وہ لگیج میں پہنچ گیا، اب جو ہے وہ جہاز میں جب اعلان ہوا کہ احرام جو ہے وہ باندھ لیں اور نیت کر لیں، اب ان کے پاس احرام ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے اور کیسے جو ہے وہ اس کی نیت کریں گے؟ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر میقات کو بغیر احرام کی نیت کے، بغیر احرام کے اور بغیر جو ہے وہ نیت کے کراس کریں گے، احرام نہیں باندھا ہے، بغیر احرام کے چلے گئے اور میقات ہم نے کراس کر لیا تو اب دم لازم ہو جائے گا، تو اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر سے ہی اطمینان کے ساتھ احرام کی چادریں پہن لیں اور نیت نہیں کریں، کیونکہ احرام دراصل نیت کرنے کا نام ہے، صرف احرام کی چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد جب ہم عمرے کی نیت کریں گے یا حج کی نیت کریں گے تو اب ہم محرم یعنی احرام والے قرار پائیں گے، تو نیت نہیں کریں، نیت جب جہاز فلائی کرنے لگے تو اس وقت جو ہے وہ عمرے کی نیت کر لیں، اور تاکہ جو ہے وہ اگر آپ جہاز میں بیٹھے اور بیٹھتے ہی جو ہے وہ تھکاوٹ، چونکہ حجاج کرام جو ہے وہ کافی دنوں سے حج کی تیاریوں میں ہوتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ پر بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس سے پہلے رشتہ دار وغیرہ ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو تھکاوٹ کافی ہوتی ہے، تو اب جہاز پہ بیٹھے اور آنکھ لگ گئی، اب احرام کی چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں لیکن نیت نہیں کر سکے اور پتہ چلا کہ جہاز جو ہے وہ جدہ پہنچ گیا، تو اب دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہی جہاز پر بیٹھیں تو اس وقت جو ہے وہ عمرے کی نیت
فرما لیں۔ تو یہ آپ کو میقات کے بارے میں بتایا کہ آپ نے احرام کی چادریں میقات سے پہلے ہی باندھنی ہیں، اور پھر نیت بھی احرام کی میقات سے پہلے کرنی ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ یہ احرام کی دو چادریں ہیں، ایک چادر بطور تہبند پہنی ہوئی ہے، ایک چادر جو ہے وہ اوپر لپیٹی ہوئی ہے، یہ احرام ہے۔ اب اس کے باندھنے کے مختلف طریقے ہیں، وہ آپ جو ہے وہ کسی سے سیکھ بھی لیں، چونکہ ہمارا وقت بہت کم ہے، جو ضروری باتیں ہیں وہ اس میں عرض کی جائیں گی۔ جب ہم نے احرام جو ہے وہ پہن لیا، احرام کا لباس پہن لیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس نے اپنے جسم پر احرام کی چادریں لپیٹ لیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ اللہ پاک نے جس کو احرام پہننا نصیب فرمایا ہے۔ تو جب اس نے احرام پہن لیا تو اب جو ہے وہ احرام کے نفل ادا کرے۔ اب آپ کے سامنے سلائیڈ ہوگی نوافل، کہ احرام کا لباس پہننے کے بعد یہ دو چادریں بغیر سلی چادریں ہوتی ہیں، سلی ہوئی چادریں نہیں ہوتی۔ آگے آئے گا کہ جب احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں، اس میں یہ آئے گا کہ جب بندہ احرام پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو احرام کی نیت کرنے کے بعد کوئی سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس نے احرام کے نوافل، احرام کی چادریں پہن لی ہیں، تو اب اس کے بعد وہ احرام کے دو نوافل ادا کر لے، اور کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ پہلی جو ہے وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ اور اگر ضروری نہیں ہے یہ ان میں سے کوئی ایک نہیں آتی ہے، یہ دونوں نہیں آتی ہیں، تو قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو نوافل در حقیقت اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے کہ یا رب کریم، کہاں میں اور کہاں یہ تیرے در کی سعادت اور تیری بارگاہ کا بلاوا، اور میں نے بھی اپنے جسم پر آج احرام پہن لیا ہے، تو یہ گویا کہ اس احرام پہننے کا شکرانہ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں جب نوافل اس صورت میں پڑھنے ہیں جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو پھر نوافل ادا نہیں کرنے۔ یہ نوافل ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نوافل ادا جو ہے وہ کیے جائیں، کہ یہ نوافل احرام کے بعد نوافل ادا کرنا، یعنی 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ تو اس سنت سے محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر مکروہ وقت ہے اور موقع نہیں مل سکا تو پھر اس صورت میں مکروہ وقت میں یہ نوافل ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اب احرام باندھنے سے پہلے جو ہے وہ احرام، حج کا احرام باندھنے کا طریقہ اور یہی عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ ہے کہ ناخن تراشے، بغل وغیرہ کے بال صاف کر لے، مسواک کر لے، وضو کرے، غسل جو ہے وہ کر لے، جسم اور احرام کی جو ہے وہ جسم اور احرام کی چادروں کو خوشبو لگائے کہ یہ سنت ہے۔ اسلامی بھائی اب سلے ہوئے کپڑے اتار لیں۔ جب احرام پہننا ہے تو کوئی سا بھی سلا ہوا کپڑا جسم پر نہیں ہونا ہے، نہ جو ہے وہ جسم پر ہونا ہے، انڈر گارمنٹس وغیرہ بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے بیلٹ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مردوں کا احرام تھا۔ آگے ہے خواتین کا احرام۔ خواتین کا احرام جو ہے، جس طرح مردوں کی 2 چادریں ہوتی ہیں، تو خواتین کے لیے اس طرح کا کوئی احرام نہیں ہے۔ خواتین نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عام روٹین والے کپڑے، انہی کپڑوں پر بھی ہی احرام کی نیت کریں گی۔ ان کے لیے کوئی الگ سے چادریں وغیرہ نہیں ہیں۔ اب مرد کے لیے یہ تھا کہ جب وہ احرام جو ہے وہ پہن لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو سر وغیرہ کو ننگا رکھے گا، منہ وغیرہ نہیں چھپائے گا، اور جو ہے وہ چادریں جو ہے اوپر والی چادر جو ہے وہ سر سے نیچے ہی رکھے گا، اور منہ بھی نہیں چھپائے گا، اور نیچے والی چادر کو تہمند کے طور پر استعمال کرے گا۔ اسلامی بہنوں کا احرام عام طور پر دکانوں میں احرام کے نام سے، خواتین کے لیے احرام کے نام سے بھی احرام بک رہے ہوتے ہیں۔ وہ سفید
کپڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو اور خواتین کے احرام کے نام سے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو خواتین کو نہ سفید کپڑے پہننا ضروری ہے اور نہ ہی ان کا کوئی الگ سے احرام ہے، بلکہ خواتین حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں موزے بھی پہن سکتی ہیں، اور وہ سر بھی ڈھانپیں گی۔ خواتین، مرد سر احرام کی حالت میں نیت کرنے کی صورت میں اپنے سر کو بالکل خالی رکھیں گے اور سر پر کوئی چیز، کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہوگا، نہ ٹوپی ہوگی نہ عمامہ ہوگا۔ جب احرام کی نیت کر لی تو سر پر کوئی کپڑا نہیں رکھیں گے، لیکن خواتین کے لیے اپنے سر کے بالوں کو بلکہ سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں گی، لیکن صرف جو چہرہ ہے یہ چہرہ نہیں چھپایا جائے گا۔ احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے چہرہ اسی طرح رکھنا ہوتا ہے، چہرے پر جو ہے وہ کوئی نقاب وغیرہ نہیں ڈالنا ہوتا۔ ہاں، غیر مردوں کی نظر سے بچنے کے لیے کوئی کتاب یا کوئی پنکھا یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ منہ کی طرف جو ہے وہ دے کر آڑ کر سکتی ہیں، لیکن منہ کے ساتھ کوئی نقاب وغیرہ اور خواتین احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چپٹی ہوئی ہو، جیسے عورتوں نے نقاب لگایا ہوا ہوتا ہے، عام حالات میں یوں اگر نقاب وغیرہ لگایا یا کوئی ایسا کپڑا پہنا کہ جو چہرے پر چپٹا ہوا ہے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام تھا۔ اب خواتین کپڑے بھی ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں کہ جو کپڑے جسم کو ڈھانپنے والے ہوں، جسم کو ظاہر نہ کرنے والے ہوں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جو احرام کی چادریں لیں وہ ایسی چادریں ہونی چاہیے کہ ان چادروں سے جسم نظر نہ آئے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے نہ پہنیں کہ جس سے جسم نظر آئے یا جسم کی جو ہے وہ ساخت ظاہر ہو، بلکہ کپڑوں کے اوپر کوئی ایسا بڑی سی چادر جو ہے وہ لپیٹ لی جائے تاکہ مکمل جو ہے وہ پردہ رہے، کیونکہ عورتوں کو ہاتھ چھپانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں چھپانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا سر بھی چھپا رہے گا۔ تو ایسی بڑی چادر ہونی چاہیے کہ جس میں پردے کا اہتمام رہے۔ یاد رکھیے کہ اس سرزمین کے اوپر ہماری حاضری ہے کہ حرم پاک کی فضاؤں میں، حرم پاک کی جگہوں، حرم پاک کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے۔ حرم پاک کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ اب اگر ہمارے جسم کے اوپر، اگر ہمارے جسم پر صحیح طرح پردہ نہ ہوا، وہ ہمارا لباس جسم کو چھپانے والا نہیں بلکہ جسم کو ظاہر کرنے والا ہوا، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم حرم کی سرزمین میں جو ہے وہ ایسی چیز ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ تو حاجی کو ویسے بھی گناہوں سے بچنا ہے، وہاں تو بالخصوص کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو گناہوں کا سبب بنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ احرام کے جو ہے وہ نفل ادا کر لیں کہ جو ہے وہ احرام کی چادریں پہن لیں، احرام کے جو ہے وہ نفل جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ چونکہ نفل ادا کرتے وقت احرام کی نیت نہیں کی ہوئی ہوتی تو اس وقت سر ڈھانپ سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اوپر سے چادر پہن لی تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابھی نیت نہیں کی ہے۔ ٹوپی وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں، عمامہ وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اور پھر جب 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب عمرے کی نیت کریں، یا جو حج کی نیت کرنی ہے تو حج کی نیت کریں۔ ابھی یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کریں گے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو بھی حج کے لیے جو احرام باندھنا ہے اس کے بھی یہی احکام ہیں کہ احرام کی چادریں پہنیں گے اور احرام کی چادریں پہننے کے بعد نفل ادا کریں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اب وہاں پہ ہم حج کی نیت کریں گے، اور یہاں سے جاتے ہوئے ہم نے جو بھی حج کرنا ہے، حج افراد کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے تو عمرے کی نیت کریں گے، حج قران کرنا ہے تو حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے، حج افراد کرنا ہے تو صرف حج کی نیت کریں گے۔ اب جو ہے وہ
نیت جو ہے وہ آپ کر لیں۔ جب آپ نے حج کی نیت کر لی یا عمرے کی نیت کر لی، میں نے نیت پہلے بتا دی ہے کہ احرام کے بعد جو ہے وہ احرام کی چادر لپیٹنے کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد عمرہ کرنا ہے، تو یہ کہے کہ اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فیسرہ لی، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، وتقبلہ منی، اور اے رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں میری طرف سے قبول فرما لے، وَأَعِنِّي عَلَيْهِ، اور تو اس پر میری مدد فرما، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اور تو اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، نویت الحج وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تعالی، اور میں نے حج کا احرام باندھا اور یہ احرام میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے باندھا ہے۔ یہی جو نیت ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مادری زبان میں بھی یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اے رب کریم میرے لیے جو ہے وہ اس عمرے کو کرنا آسان فرما دے، مجھ سے قبول فرما، اس کی ادائیگی میں میری مدد فرما، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی تیری رضا کے لیے، تو یہ الفاظ بھی کہہ دیں گے تو عمرے کی نیت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر حج کی نیت کرنی ہے تو یوں حج کی نیت جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ نیت کے بعد سب سے اہم چیز، جب حاجی احرام کی چادر پہن لے گا اور پھر نوافل ادا کر لے گا، پھر اس کے بعد نیت کر لے گا، نیت کرتے ہی فوراً ایک اہم چیز یہ ہے کہ لبیک کہے گا، تلبیہ پڑھے گا، تلبیہ یعنی لبیک پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا یعنی لبیک کہنا یہ ضروری ہے۔ نیت کے فوراً بعد تلبیہ پڑھیں گے اور 3 دفعہ کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب حاجی نے احرام کی نیت کر لی ہے عمرے یا حج کی، تو اب تو اس کا سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ جو وظیفہ ہے وہ یہی لبیک کا وظیفہ ہے۔ تو بہرحال احرام کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ لبیک کہنا ضروری ہے، اور جب لبیک ہم نے کہہ لی ہے ایک دفعہ کہہ لیں، یہ اس سے ادائیگی ہو جائے گی، اور 3 بار کہہ لینا افضل ہے۔ اور جب ہم نے تلبیہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اب سنت یہ ہے کہ اب ہم دعا کریں۔ وہ دعا کیا کریں؟ دعا یہی کریں، اللہ پاک سے توفیق طلب کریں کہ یا رب کریم میں نے عمرے کے احرام کی نیت کر لی ہے یا حج کا احرام باندھا ہے، تو اے اللہ پاک میں نے حج کے احرام کی نیت کر لی ہے، اے رب کریم تو قبول فرما، آسانی فرما۔ تو یہ جو ہے وہ دعا کرے، اور ابھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ دعا کر لی ہے، یعنی لبیک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کی ہے۔ اب دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی نیت کرتے ہی اس کا جو احرام کی پابندی تھی وہ تو شروع ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ اس کا وظیفہ یعنی جو احرام باندھنے والے کا، احرام کی نیت کرنے والے کا جو وظیفہ ہے وہ لبیک ہی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سواری سے چڑھتے وقت سواری سے اترتے وقت یہ لبیک کی کثرت کرے، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب جناب یہ ہمارا یوں سمجھے کہ احرام مکمل ہوا، کہ ہم نے اس طرح احرام کی نیت کرنی ہے، اور میقات سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی نیت کر لیں۔ اب جب ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سلائیڈ آئے گی جس میں احرام کی پابندیاں یہ بیان کیا جائے گا۔ پابندی نمبر 1، جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کی نیت کر لیتا ہے تو اس وقت اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی، رومال، عمامہ، یہ ساری چیزیں
اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ جو احرام والا ہے وہ اپنے سر کو بھی ننگا رکھے گا اور اپنے چہرے پر بھی کوئی چیز نہیں پہنے گا۔ اور پھر ایک اہم احتیاط یہ ہے کہ چونکہ حاجی کو سر پر کچھ نہیں پہننا ہوتا ہے، تو جب جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یا جو حاجی ہوتا ہے، ان دونوں کو احرام میں اپنے سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے، سر پر کچھ نہیں پہننا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب عمرہ بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے، طواف خانہ کعبہ کے بعد جو ہے وہ عمرہ طواف کرنے کے بعد بعض اوقات موقع ملتا ہے کہ بندہ جو ہے بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کے غلاف کے قریب ہوتا ہے تو اپنے اوپر غلاف جو ہے وہ ڈال لیتا ہے، حالانکہ حاجی کو، عمرے والے کو، احرام والے کو سر پر کوئی کپڑا ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ احتیاط ضروری کرنی ہے کہ اپنے منہ یا اپنے سر پر غلاف کعبہ کو بھی نہیں ڈالنا۔ عورتیں سر پر ڈال سکتی ہیں لیکن اپنے منہ کو جو ہے وہ اس سے بچائیں گی، کیونکہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ منہ ڈھانپنا احرام کی حالت میں ناجائز ہوتا ہے۔ یہ احرام کی پہلی پابندی تھی۔ احرام کی جو ہے وہ دوسری پابندی سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ احرام کی حالت میں ناجائز ہے۔ یہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلے ہوئے کپڑے جو ہے ان کے اوپر کانٹا لگایا ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ نہیں پہننے ہیں۔ اور احرام کی چادروں کے اوپر سبز جو ہے وہ نشان دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب احرام کی نیت کی ہے تو بس احرام کی چادریں پہننی ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ پابندی، ایسے موزے، مرد کے لیے ہے یہ، ایسے موزے، جرابیں یا جوتے پہننا جو جو وسط قدم کو چھپا لیں۔ جو پاؤں کا ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ آپ کو جو ہے واضح ہوگا، یہ جو تصویر ہے جس میں سبز جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے، اس میں اس ہڈی کے اوپر ایک سرکل لگا دیا گیا ہے کہ اس ہڈی کو جو ہے وہ نہیں چھپانا ہے۔ تو اب ایسا جوتا یا ایسا بوٹ کہ جس سے وسط یعنی قدم کے جو درمیانی ابھری ہوئی ہڈی ہے اوپر کی طرف، یہ چھپ جائے، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ نہ ایسا بوٹ پہننا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ایسے جوتے پہننے ہیں۔ بعض چپل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پٹی والے ہوتے ہیں لیکن ان کی پٹی چوڑی ہوتی ہے اور وہ اس ابھرے ہوئے حصے پر آ جاتی ہے، تو ایسی چوڑی پٹی والے چپل کہ جس کی پٹی جو ہے وہ ابھری ہوئی ہڈی کو چھپا دے، یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چوتھی پابندی، خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں کو لگانا۔ جب احرام کی نیت کر لی ہے تو اب جو ہے وہ جسم پر خوشبو لگانا، کپڑوں پر، احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ احرام کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر بعض صورتوں میں صدقہ اور بعض صورتوں میں دم بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ عام طور پر جب حجاج کرام جو ہے وہ جہاز پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت کھانا دیا جاتا ہے، تو اس وقت ٹشو دیا جاتا ہے، گیلا ٹشو جس پر خوشبو سے تر بتر ہوتا ہے، تو ایسا ٹشو بھی استعمال نہیں کرنا۔ کھانا کھانا ہے لیکن اس ٹشو کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ ہوٹلز میں اور کسی بھی مقام پر جائیں، ظاہر ہے کہ آپ اگر مکہ شریف میں کسی دکان پر گئے، کسی ہوٹل میں گئے، اب دکان پر گئے یا کسی بینک میں گئے یا کسی بھی ایسی جگہ پر گئے، کسی آفس میں گئے، تو آفس میں تو پھر اپنا ایک آفس کے اعتبار سے نظام ہوتا ہے، وہاں پہ خوشبودار ٹشو ہو یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی خوشبو والی چیز ہے تو وہ ہرگز نہیں لگانی ہے، اس کا بہر صورت خیال رکھنا ہے۔ اب جو ہے وہ پانچویں پابندی، خالص خوشبو کھانا
یہ تو تھا کہ بعض خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں جسم پر، کپڑے پر، وہ بھی نہیں لگانی، اور بعض خوشبوئیں کھائی جاتی ہیں، یعنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں خوشبودار ہوتی ہیں، جیسے الائچی ہے، اسی طرح جوتری ہے، دار چینی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خوشبودار ہیں۔ اب ان کو احرام کی حالت میں جو ہے وہ ہرگز نہیں کھانا۔ اگر خوشبودار چیز کھائیں گے تو پھر اس کے جو احکام ہیں وہ بھی آئیں گے، جیسے لونگ ہے، دار چینی ہے، یہ خوشبودار چیزیں ہیں، ان کو نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احرام کی پابندیوں میں سے چھٹی پابندی آپ دیکھیں گے، فحش بات کرنا، یعنی کہ بری بات کرنا، جس کو ہم یوں کہیں کہ بہت ہی گندی بات کرنا، یہ حج میں ویسے بھی جائز نہیں ہے اور حج میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ احادیث پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو اپنے حج کو بری بات سے، لڑائی جھگڑے سے، فحش کلامی سے پاک رکھے تو یہ اس کے حج کے مقبول ہونے کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہونے کی علامت ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، بری بات نہ کرے، فحش، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گندی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ فحش کلامی ویسے بھی شرعاً بھی جائز نہیں، عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں جو ہے وہ اس طرح کی ٹاک جو معاشرے میں بری اور گندی سمجھی جاتی ہے وہ احرام کی حالت میں ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اور کئی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ صبر و تحمل نہیں ہوتا ہے، اور جو ایک مزاج شروع سے ہوتا ہے تو وہ مقام اور جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے ادب کا بھی خیال نہیں کرتے، یعنی بعض اوقات بندے کی بعض عادتیں اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے، یہاں پہ کون سی بات کہنی ہے، کون سی نہیں کہنی ہے۔ تو یہ ہرگز حجاج کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ کس راستے کے مسافر ہیں۔ آپ حرم پاک میں ہیں، اگر حرم پاک میں بھی آپ بیٹھ کر لڑ رہے ہیں، مینا میں جو ہے وہ آپ بستروں پر لڑ رہے ہیں، کھانے میں لڑائی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ جو بھی ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے بڑا منصب دیا ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجز بن کر جانا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ظاہر کرنا کہ جناب میں تو بڑے منصب والا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ تو ہے کون، تو چل، تو پاکستان چل، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تو باہر نکل، پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اگر یہی رویہ، یہ عادت وہاں پر بھی باقی رہی تو پھر سیکھا کیا، پھر حج سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے باز رہنا ہے، اور اگر کوئی آپ کی طرف لڑائی جھگڑے کے لیے ہاتھ بڑھائے بھی صحیح تو آپ ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لیجئے گا، بھلے اس سے آپ کو کتنی ہی ذلت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، آپ ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لیجئے گا کہ میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بندہ جتنا بھی عاجزی اور انکساری کرے گا، اللہ پاک اس کے درجات کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ عاجزی اور انکساری میں جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن تکبر سے بندہ بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے کا ایک وجہ جو ہے، ایک سبب جو ہے، وہ تکبر ہی ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہا ہے، میرے سے ایسی بات کی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں۔ تو حاجی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ممنوع چیزوں میں سے جو چیزیں ہیں جو احرام میں کرنا جائز نہیں ہیں، ان میں اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا، یا دوسرے سے اپنا کتروانا، اپنا ناخن کترنا یا دوسرے کا کاٹنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سر سے پاؤں تک، آگے ایک اور پابندی، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جسم سے جدا نہیں کرنا ہے۔ حاجی صاحب کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ
جب اس نے احرام کی نیت کر لی ہے تو احرام کی نیت کرنے کے بعد اپنے سر سے یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بال جدا نہیں کرنا ہے، خود سے نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر بال خود بخود گر جاتے ہیں، فقہا نے یہ فرمایا کہ خود بخود اگر سارے جسم کے بال خود بخود گر پڑے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن خود سے بال کھینچنا، کاٹنا کینچی سے احرام کی حالت میں اپنے یا کسی دوسرے کے یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، یہ سلائیڈ ہے، زیتون یا تل کا تیل لگانا۔ اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو لیکن یہ زیتون یا جو تل کا تیل ہوتا ہے یہ خود ہی خوشبو ہیں، تو اس لیے اس طرح جو خود خوشبو ہے نہ اس کو کھانا ہے نہ ہی جسم پر لگانا ہے۔ تو زیتون کا تیل اور تل کا تیل یہ خوشبو ہیں، اس کے لگانے سے بچنا ہے۔ احرام والے اگلی پابندی جو احرام میں ہمیں جس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ احرام والے کا حلق یا تقصیر کے وقت سے پہلے، یعنی ابھی صحیح نہیں کی ہے، حلق کا وقت نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اپنے بال جو ہے وہ مونڈنا، یا جو دوسرا حاجی جو ہے وہ صحیح کر چکا ہے، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ریزر ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میرا سر مونڈ دیں، اب وہ خود احرام میں ہوتا ہے، ابھی اس نے جو ہے وہ پورے مناسک ادا کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ اپنا سر مونڈے گا یا کسی دوسرے کا سر مونڈے گا جب کہ سر مونڈنے کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر جیسے عمرہ کر رہے تھے، طواف کر لیا، سعی کر لی، طواف اور سعی کرنے کے بعد اب حلق یا تقصیر کا وقت آ گیا اور دونوں نے مکمل کر لیا، تو اب دونوں اپنا اپنا بھی سر مونڈ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بھی مونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ابھی نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا یا کسی دوسرے کا سر مونڈ دیا تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور پھر دم بھی اس میں لازم ہو جائے گا۔ جوں مارنا یا پھینکنا، الغرض کسی طرح اس کی ہلاکت پر باعث، اس کی ہلاکت کا باعث بننا۔ اب دیکھ لیں کہ احرام کی حالت میں جوں بھی مارنا جائز نہیں ہے، اور جوں اگر جا رہی ہے تو کسی کو اشارہ بھی کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو مار دیں، تو یہ احرام کی حالت میں یہ بھی پابندی ہے، تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ یعنی ان کو یوں سمجھیں کہ شارٹ بیان کر دیا گیا، تفصیل جو ہے وہ آپ کو رفیق الحرمین میں اس کی ملے گی، مکمل تفصیل، اور جو اس کی بنیادی اور ضروری باتیں تھیں وہ یہاں پر عرض کر دی گئی ہیں تاکہ حجاج کرام احرام میں ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، مد نظر رکھیں اور اپنے حج کے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے پائیں۔ حج احرام کی حالت میں بعض باتیں مکروہ بھی ہوتی ہیں، بعض جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ناجائز باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں، اور اگر آپ نے اس کی مزید تفصیل پڑھنی ہے تو آپ جو ہے وہ رفیق الحرمین کو پڑھیے، چونکہ 1 گھنٹہ یہ کافی نہیں ہوتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو تربیتی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ابھی 5 جون کو بھی جو تربیتی اجتماع ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا گیا، وہ سلسلے بھی فیس بک پیجز پر مدنی چینل دعوت اسلامی کے پیجز پر موجود ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ان کو سنیے، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ رفیق الحرمین، رفیق کا مطلب ہوتی ہے ساتھی، حرمین کا ساتھی، جو کتاب ہے رفیق الحرمین یہ حرمین کا ساتھی ہے، اس کو ساتھ رکھیں، انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم نے جو احکام سیکھے، سمجھے
اللہ پاک انہیں صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور ہمارے آنے والے حج کے معاملات کو میں اللہ پاک آسانی فرمائے اور صحیح سمجھ کر ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ سوالات جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں گے تو ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب ایک سائل ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا ہے اور بعد میں پھر نیت بنی کہ حج قران کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب وہ عمرہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ حج کی نیت تو کر سکتا ہے، لیکن مزید اس میں کچھ تفصیل ہے۔ یہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے مکمل اپنا مسئلہ سمجھ لیں، سیکھ لیں تو ان کو آسانی رہے گی۔ اسی طریقے ایک سائل نے سوال کیا کہ قران والے کو 2 مرتبہ صحیح کرنا ہے یا ایک ہی مرتبہ؟ صحیح ایک ہی دفعہ کرنی ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا ہے کہ احرام کے دوران آنکھوں پر ہم بازو رکھ لیں، اس طرح سو سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ بازو رکھ لیں، شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بازو وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال اور شامل کر لیں، احرام والے کو نزلہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ٹیشو وغیرہ سے رومال وغیرہ صاف کر سکتے ہیں؟ رومال وغیرہ منہ کو نہ لگائے، بلکہ منہ سے دور کر کے جو ہے وہ جو اپنی حاجت ہے اس کو پورا کرے، منہ پر کوئی کپڑا وغیرہ یا ٹیشو وغیرہ نہ لگائے۔ اسی طرح حالت احرام میں جو کاٹن اسٹک ہوتی ہے کان کے اندر جو استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی جس کو کان وغیرہ میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ خوشبودار نہ ہو۔ آخری سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، نماز وہاں پر جا کر جب حاجی جائے گا تو وہاں پر نماز قصر پڑھی جائے گی یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ بھی تفصیلی ہے، اس میں ہر حاجی کے اپنے شیڈول کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ مکہ شریف پہنچ گیا ہے اور اس کو مکمل 15 دن مکہ پاک ہی میں گزارنے ہیں، یہ میں مکمل 15 دن اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مینا اور عرفات کے دنوں کے علاوہ پہلے 15 دن گزارنے ہیں یا مینا اور عرفات کے بعد مکے میں آ کر جو ہے وہ پورے 15 دن گزارنے ہیں، تو یہ شخص مقیم ہو جائے گا 15 دن یا اس سے زیادہ۔ اور اگر جس کو اس سے کم دن گزارنے ہیں، 14 دن ملے ہیں، 13 دن ملے ہیں، یا اس کو 15-20 دن ہی ملے ہیں، لیکن وہ یوں ملے ہیں کہ حج کے ایام بیچ میں آ گئے، جیسے اس نے بالفرض 12 دن جو ہے وہ مکے میں گزارے تھے کہ اب حج کے ایام آ گئے، مینا اور عرفات چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد پھر اس کو 10 دن ملے۔ اب دیکھنے کو تو گویا کہ اس کو یوں سمجھے کہ 22-25 دن مل گئے، لیکن کہیں کوئی بھی 15 دن مستقل طور پر اس کو ایک جگہ پر نہیں ملے۔ تو جب اس کو مستقل کسی جگہ پر ایک ہی شہر میں مستقل 15 دن رہنا ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اور اگر مستقل 15 دن نہیں رہنا ہے تو بلکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر جانا ہے تو پھر یہ مسافر رہے گا، یا دن ہی اتنے ہیں جیسے جو مدینہ پاک زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کی حاضری دیتے ہیں تو عام طور پر 9-10 دن ہی ہوتے ہیں، جدول ہی ایسا ہوتا ہے 9-10 دن کا ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب جو 9-10 دن کے لیے مدینہ پاک حاضر ہوا تو وہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ایک آخری سوال اور ہے مفتی صاحب کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس پر حج فرض ہے اور وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا، یعنی اب زندہ ہے تو کرنے جا نہیں سکتا ہے، یا انتقال ہو گیا ہے، حج فرض تھا نہیں کر سکا ہے، تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو حج کروانا یہ حج بدل ہے، یعنی میرے بدلے میں کوئی دوسرا حج کر دے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔